اس نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارے دادا بتاتے تھے، ان کو ان کے دادا نے بتایا، ان کو ان کے دادا نے بتایا۔ کہا کیا بتایا؟ کہا یہ وہ مزار ہے جہاں امام زین العابدین حاضری کے لیے آتے تھے۔ امام زین العابدین حاضری کے لیے آتے تھے۔ اب ملا تیری باتیں کافر ہے، ہمارے بیت والے ہیں، جس کی سنت ہے ہماری نجات ہے، جس کے قدموں میں چلنے میں ہماری نجات ہے۔ نعرہ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، علماء ملت اسلامیہ، وارثان علوم نبویہ، نعت خوان رسول، شاعر اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة، لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، غوث الأعظم ومن بالسر والسامة مدد قبل دین مدد کعبہ ایمان مدد اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے وستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد ذریاتہ وآل بیتہ وصحابہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا طبیبنا وطبیب قلوبنا وقرتنا وقرۃ عیوننا ومطلوبنا ومسحوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبیبنا ونبینا ووکیلنا وشفیعنا وشفاء صدورنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامی، آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جن کی کریمانہ ہے، بات جن کی رحیمانہ ہے، انا اعطیناک الکوثر کے وہ خزانہ ہے، وجہ وجود آدم کائنات میں سب سے افضل، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول کی بارگاہ بھی جس پناہ میں با ادب ہو کر خلوص و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر کے، اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہ تمہاری اور ہماری نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہیں ہم سب کو دیکھ رہی ہیں، یہ یقین رکھ کر کے درود پاک پڑھیں
یہ تو ان کا عقیدہ ہے جسے ہم جواب دیتے ہیں کہ کون کہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے بولو بولو سینے میں رہتے ہیں، ہر وقت رہتے ہیں یا کبھی؟ اچھا فجر میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم اور آپ سوئے رہتے ہیں جی، فجر میں بھی رہتے ہیں نا، ظہر میں بھی رہتے ہیں، عصر و مغرب و عشاء کے وقت بھی رہتے ہیں نا۔ یہ یقین تو ہے ہمارا، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں جی۔ میرے امام نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو اس یقین و اعتماد کے ساتھ درود پڑھو کہ تمہارے پڑھنے کو خود حضور سنتے بھی ہیں۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے اور اسی پر ہمارا سامنے آ جائے، یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ تو بس ہاتھ کو باندھ لو، جس کے سر پہ ٹوپی نہیں، رومال نہیں ہے، کسی بغل والے سے لے لو، لیکن سر کو ڈھک لو، باادب ہو جاؤ، ہاتھوں کو باندھ لو اور پھر درود پاک کا نظر عقیدت و محبت کے سانچے میں ڈھل کر کے پیش کرو اور پڑھو عقیدت و محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھو، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی جد الحسن والحسین وعلی آل جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نصیب اچھا ہے، نصیب اچھا ہے، اشرف کا آستانہ ملا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ نصیب اچھا ہے، اشرف کا آستانہ ملا، خدا کا فضل ہے، سید کا یہ گھرانہ ملا۔ یہ سید کا گھرانہ جو ہے وہ نجب الطرفین ہے نا، فاطمی سید ہے۔ سب میں افضل جو ہوتے ہیں سید میں، وہ فاطمی سید جو ہوتے ہیں، جو خاتون جنت کی فضل سے ہوتے ہیں، وہ سارے سادات میں سب سے افضل۔ تو نصیب اچھا ہے کہ اشرف کا آستانہ ملا اور خدا کا فضل ہے، سید کا یہ گھرانہ ملا۔ اور مت پوچھ وائس شیخ کی الفت میں کون سا خزانہ ملا، مت پوچھ وائس شیخ کی الفت میں کون سا خزانہ ملا، خدا و رسول کے ملنے کا ایک ٹھکانہ ملا، خدا و رسول کے ملنے کا ایک ٹھکانہ ملا۔ میرے عزیز، میرے دوست، وقت بہت تھوڑا ہے، باتیں بہت ساری۔ میں اکثر ایک مثالیں دیا کرتا ہوں اور وہیں سے اپنی تقریر میں شروع کروں گا، چونکہ اب حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اب تیار ہو جائے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیر جب آتا ہے تو شیر سے پہلے وہ آگاہ کرتا ہوا آتا ہے، تو میں آگاہ کرنے کے لیے آیا، تیار ہو جاؤ، اب اشرف کا شیر غوث کا چیتا رہا۔ تو میرے دوست، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور وہیں سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے ہارون رشید، ابھی آپ نے سنا ہے، اسی کے ضمن میں بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ جس کا نام ہارون رشید ہے۔ ہارون رشید کو شکار کا بڑا شوق، وہ شکار کے لیے نکلا، لیکن وہ شکار کتے کے ذریعے سے کرتا تھا یا باز کے ذریعے سے کرتا تھا۔ تو یہ دونوں چیز لے کر کے چلا، باز بھی لے کے چلا اور کتا بھی لے کر کے چلا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جنگل کے کنارے چٹیل میدان دیکھا، اس چٹیل میدان میں ہرن چر رہی تھی۔ ہرن سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، ہرن کے اوپر اس نے اپنے کتا کو چھوڑا
تاکہ وہ شکار کر لے. پاس کو بھی چھوڑا, زمینی حملہ فضائی حملہ دونوں حملہ ہوا, لیکن ہرن چوکری بھرتی ہوئی ایک احاطے کے درمیان ایک احاطے میں چلی گئی, چھلانگ لگا کر احاطے کے اندر چلی گئی. ہرن تو چلی گئی احاطے کے اندر, لیکن کتا باہر ہی کھڑا رہا, باز بھی باہر کھڑا رہا, بیٹھ گیا باہر. اب تھوڑی دیر کے بعد کتے کو پھر بلایا گیا, پھر پکڑ کے چھپ گیا. ہارون رشید کے جو خدام تھے, تھوڑی دیر کے بعد پھر ہرن باہر نکلی چڑھنے کے لیے. چرتے چرتے جب وہ قریب آئی شکارگاہ میں اندازے کے مطابق, ہارون رشید کے اس اہلکار نے پھر کتے کو چھوڑا. پھر ہرن چوکری بھرتی ہوئی اس چہار دیواری کے اندر چھپ گئی, لیکن کتا چہار دیواری کے باہر. اب اس ہارون رشید نے پوچھا ایک ضعیف سے کہ بھائی اندر کوئی ڈنڈا وغیرہ لیے ہوئے تو نہیں ہے جو اس کا رکھوالا ہے, جو اس کا محافظ و نگہبان ہے ہرن کا؟ اس نے کہا نہیں, تم نئے ہو کیا؟ کہا ہاں میں نیا ہوں. کہا یہاں لگتا ہے پہلی مرتبہ آئے. کہا ہاں ادھر پہلی مرتبہ آیا ہوں. اندر کون ہے؟ کہا اندر کوئی لاٹھی اور ڈنڈا لے کے نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا ایک مزار ہے. کیا کہا؟ بولو. ایک مزار ہے, آستانہ ہے. اب یہیں پہ ٹھہر کر کے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں, شاید میرے جملے کو سمجھ لو, میں پھر کراؤں. مزار پہ کون نہیں؟ نہیں سمجھ. کتا کہاں رکا؟ کتا کہاں نہیں گیا؟ مزار کے اندر. بولو. مزار کے اندر. کتا کہاں نہیں گیا؟ مزار پہ کون نہیں گیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ آئی کچھ سمجھ میں؟ کتے کہاں نہیں جاتے؟ بولو, کتے کہاں نہیں جاتے؟ مزاروں پہ کتے نہیں جایا کرتے. اب سمجھ لینا, جو مزار پہ نہ جائے لڑنا مات, جگرنا مات, سمجھ لینا وہ وہی ہے. میں نے پوچھا اے کتا, ارے بتا تو صحیح, ہرن بھی چار پیر رکھتی ہے, تو بھی چار پیر والا ہے. وہ تو اندر چلی گئی, تو کیوں نہیں گیا؟ کہ اصل میں وہ پاک ہے, حلال ہے. وہ حلال ہے, میں حرام ہوں. وہ پاک ہے, میں ناپاک ہوں. میرا لعاب نجس ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے ولی کے آستانے پہ جانا نہیں ہے. میں ناپاک ہوں. میں نے پوچھا کہ کتا صرف اس لیے نہیں گیا. کہا ہاں مجھے قدر معلوم ہے. بتائیے چلا کہ جو جسم کا ناپاک ہے, بولو, وہ بھی نہیں جاتا, اور جو عقیدے کا ناپاک ہے, بولو 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 یار, جو عقیدے کا ناپاک ہے وہ بھی نہیں جاتا ہے. لیکن ذرا غور تو کرو کہ ہرن جب آستانے پہ گئے اور ہرن جا کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا, اس ضعیف سے ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ تو بتا دیا, پتا چل گیا کہ یہ مزار ہے, لیکن یہ مزار ہے کس کا؟ یہ آستانہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں, ہمارے دادا بتاتے تھے. ان کو ان کے دادا نے بتایا, ان کو ان کے دادا نے بتایا. کہا کیا بتایا؟ کہا یہ وہ مزار ہے جہاں امام زین العابدین حاضری کے لیے آتے تھے. امام زین العابدین حاضری کے لیے آتے تھے. اب ملا تیری باتیں کافر ہے, ہمارے بیت والے ہیں, جس کی سنت ہے ہماری نجات ہے, جس کے قدموں میں چلنے میں ہماری نجات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم سمنا, علماء اہل سنت, نعرہ
پوچھا گیا امام زین العابدین، اب غور کرو صاحب، غور کرو ایمانداری سے، ولی کے آستانے پہ کون جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین۔ بولو نا، بولو نا، بولو نا، امام زین العابدین۔ کون زین العابدین؟ ارے ہاں وہی زین العابدین جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، جس میں لہو لہار ہے، لیکن شریعت کو تنے تنہا کربلا سے بچا کے لایا ہے۔ قرآن لایا ہے زین العابدین نے، دین لایا ہے زین العابدین نے، اسلام لایا ہے زین العابدین نے۔ اب بتاؤ ان کا دعا چاہنے ہیں جو یا زین العابدین جانے؟ تو زین العابدین نے ہم غریبوں کو، ہم چاہنے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ سنو سنو، ولیوں کے مزار پہ جانا یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، اہل بیت کی سنت، ہم اہل بیت کی سنت ہے۔ اچھا حیران جب گئی اور مزار پہ جب سر رکھا تو دنیا مافیہ سے بے خبر، اب اسے ڈر نہیں، اب اسے خوف نہیں، اب اسے غم نہیں کہ کتا میرا شکار کر لے، اب اسے ڈر نہیں کہ باز ہمیں زخمی کر دے، نہیں، بلکہ وہ بے فکر ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جو علی کے دامن میں آ جائے، جو علی کے دامن میں آ جائے، دنیا کے ہر کتے سے بچ جایا کرتا۔ اب علی نہ ملے، واہ، اب علی نہیں، اب کہاں جائے؟ تو سنو نا امید مت ہونا، علی نہیں تو علی کی اولاد موجود ہے، واہ، علی نہیں تو علی کے غلام، اللہ سبحان اللہ، ان کے قدموں میں آ جاؤ، دنیا کے ہر کتے سے بچ جاؤ گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی کانفرنس ہے یہ سراج العلماء جامع نعیمیہ میں، ان کی نگاہ انتخاب پیر کے معاملے میں پڑھیے تو پیر کامل بھی پڑھیے، سبحان اللہ، پیر کامل بھی ہے اور علی کے بیٹے بھی ہیں، تو یہ قدموں میں آ جاؤ، ان کے غلامی میں آ جاؤ، ان کے دامن میں پناہ لے لو۔ یہ وہ باپ کا بیٹا ہے جو اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں چھپا لیا کرتا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ہم شفیع غوث اعظم مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان یو پی کی سرزمین پہ تقریر کر رہے تھے۔ آپ تقریر کرنے کے بعد جب اپنے حجرہ میں تشریف لائے تو حجرہ میں آنے کے بعد ایک خان صاحب تھے جنہوں نے مرید کیا، حضرت کی آمد ہو گئی، اٹھ جائے۔ دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد علی، اولاد علی، اولاد مخدوم سنہ، اولاد مخدوم سنہ، خان باب اشرفیہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جگہ خالی ہے، جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، قریب سمٹ آؤ، قریب سے دیکھو گے، ان کے قریب ہو جاؤ گے، جنت کے قریب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ نجف الطرفین ہے جن کے متعلق میں بتا رہا تھا، یہی ہے علی کے بیٹے، بولو نا سبحان اللہ یار، یہ علی کے لال ہیں۔ ارے ہرن علی کے قدموں میں چلی گئی تو ہرن دنیا کے ہر کتے سے بچ گئی۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ان کے قدموں میں پناہ لے لو، خدا کی قسم دنیا کے ہر کتے سے۔ یہی وجہ ہے کہ سراج العلم تھے، مفتی تھے، لیکن ان کی نگاہ انتخاب ایک ایسے پیر کامل پہ پڑی ہے جو ہندوستان میں بھی رہ کر حالے میں تصرف و اختیار کر سکتا ہے۔ یہ
جنازہ کے لیے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، حضور سرکار کلا علیہ رحمہ کا انتخاب کیا ہے۔ تو پیر جتنا کامل ہوتا ہے مرید اتنا ہی بافیض ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا کہ خان صاحب تھے موجود اور ہم شبیہ غوث اعظم مجدد سلسلہ اشرفیہ سرکار سیدنا علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما تھے۔ خان صاحب نے مرید کیا، کچھ لوگوں کو مرید کیا۔ مرید کرنے کے بعد آپ نے خان صاحب نے اٹیچی کھولی، رجسٹر نکالا اور اس رجسٹر میں نام لکھنے لگے۔ ماما تو اعلیٰ حضرت شفیع میاں ہم شبیہ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، خان صاحب آپ اپنے مریدوں کو رجسٹر میں رکھتے ہو؟ آپ اپنے مریدوں کو بولو بولو آپ اپنے مریدوں کو رجسٹر میں رکھتے ہو؟ تو خان صاحب کو تھوڑا جلال، خان صاحب تھے جلال تو آنا ہی تھا، لیکن ہم شبیہ غوث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں کے سامنے کس کی نگاہیں اٹھتی تھی؟ جو اپنا اپنے وقت کا غوث تھا، سرکار کے سامنے نظر تو جھکی رہی لیکن دل میں ایک تڑپ رہی، جواب کیسے دے؟ کہا حضور میں تو رجسٹر میں رکھتا ہوں لیکن آپ کہاں رکھتے ہیں؟ میں تو رجسٹر میں اپنے مریدوں کو رکھتا ہوں، آپ اپنے مریدوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مولانا طاقت ہے تمہیں دیکھنے کی، میں کہاں رکھتا ہوں تمہیں دیکھنے کی طاقت ہے۔ کہا حضور اگر کرم فرما دیں تو آپ دکھا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مولانا پھر قریب آ جاؤ۔ جب قریب آئے آپ نے اپنا دامن اٹھایا، کہا سنو میں غوث کا بیٹا ہوں۔ بولو یار، میں غوث کی اولاد ہوں، میں اپنے مریدوں کو خود سے دور نہیں رکھتا بلکہ اپنے مریدوں کو اپنے دامن کے پڑا ہوا۔ تو نصیب اچھا ہے اشرف کا آستانہ ملا، نصیب اچھا ہے اشرف کا آستانہ ملا، اور خدا کا فضل ہے سید کا یہ گھرانہ ملا، سید کا یہ گھرانہ ملا، خدا کا فضل ہے سید کا یہ گھرانہ ملا جو نجب الطرفین ہے، حسنی اور حسینی سید ہے، جو غوث کا بیٹا ہے، غوث کی اولاد ہے۔ اور سنو یہ وہ مخدوم سلسلے چشتیہ بھی اس میں ہے، سلسلے قادریہ بھی ہے اس میں، اور میں تو کہتا ہوں کسی خطیب نے بڑا پیارا جملہ دیا تھا کہ اشرفی میں شروع والا لفظ جو ہے الف اور آخری والا لفظ یا، حروف تحریک الف سے شروع ہو کر یا پر ختم ہے، الف سے شروع اور یا پر ختم۔ اب اس کے نہ آگے کچھ نہ اس کے بعد کچھ، پتہ یہ چلا کہ الف سے لے کر یا جتنا فیض ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین سرکار نقشبند نے خود مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں بلا کے اجازت و خلافت۔ تو مخدوم پاک سلسلے نقشبند بھی ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ یار۔ اور یہ وہ ایک ترک نہیں بلکہ کئی ترک سے ہمارے خاندان میں سلسلے نقشبندی آیا، کئی ترک سے آیا ہے۔ خود میں میرے آبا و اجداد حضرت سید صادق اشرف رحمۃ اللہ علیہ جس کی نسل میں، وہ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گئے تھے درس حدیث لینے کے لیے، سند حدیث لینے کے لیے، اور سند حدیث لیا اور پھر وہاں سے آپ کو اجازت و خلافت سے بھی نوازا گیا۔ تو کئی ترک سے پتہ یہ چلا جو اشرفی ہے وہ نقشبندی بھی ہے اور جو نقشبندی ہے وہ اشرفی بھی ہے، اس لیے ہم ہر سلسلے کے چاہنے والے ہیں، ولیوں کے ماننے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سراج العلماء کا جو انتخاب ہوا اپنے وقت کے قطب کامل کا انتخاب ہوا ہے، اپنے وقت کے پیر کامل کا انتخاب ہوا ہے، ایسا پیر
ایسا پیر اس وقت کوئی نہ تھا. بولو نا بولو نا بولو نا یار, اس وقت ایسا پیر کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا. ارے پیر پوری دنیا میں مرید کرتا رہے, گھر میں کوئی مرید نہیں ہوتا. یہ دیکھا ہے. لیکن یہ وہ پیر کامل ہیں کہ جن کی بیوی بھی ان سے مرید ہے, جن کے بیٹے بھی مرید ہیں, جن کے بھانجے بھی مرید ہیں, جن کے رشتہ دار بھی مرید ہیں, خیش و عواری بھی مرید ہیں. یعنی سارے پیروں کے پیر تھے سرکار کلام. اور وہ اختیار کیا تھا, اللہ نے وہ اختیار عطا کیا تھا, وہ اختیار عطا کیا تھا حضور سرکار کلام کو, کہ حضور سرکار کلام کے ایک دستخط سے حکومت ہند وہ طاقت اور اختیار دیا تھا رب کائنات نے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ پیر جتنا کامل ہوتا ہے مرید اتنے ہی پہنچا ہوا. اس لیے پیر کو دیکھو, مریدوں کو دیکھو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا. آئی کمی وقار میں اب اور لمبی تقریر نہیں کروں, تم لوگ سنتے رہتے ہو, انہیں دیکھ رہے ہو جی, غور سے دیکھو انہیں. ان کے گھر سے خطابت پلی ہے, ان کے گھر سے خطابت پلی ہے. لوگوں نے ان کی تقریر کو سن کر کے لوگ مقرر بنے ہیں. ان کے تقریر کو سن کر, ان کے خاندان والوں کی تقریر کو سن کر لوگ خطیب بنے ہیں, مقرر بنے. اب ان کے سامنے میں کیا بولوں گا, میں تو ان کا بچہ ہوں, صرف میں آگاہ کرنے آیا تھا کہ اب شیر کی آمد ہے, تیار ہو جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے, اور حضرت کے صدقے میں ہم سب کے خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.